السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ اہم اور قیمتی باتیں سننے کا موقع دیا۔ آج چونکہ 15 اگست 2025 ہے اور آج پورے ہندوستان میں بلا تفریق مذہب و مسلک آزادی کا پرچم لہرایا گیا ہے۔ ہر کسی نے آزادی کی خوشیاں منائی ہیں۔ اسکول کالج کے اندر بھی 15 اگست یوم آزادی کے نام سے پروگرام منعقد ہوئے ہیں۔ دینی مدارس کے اندر بھی اور تمام تر دفاتر، کارخانوں میں 15 اگست یوم آزادی کی خوشیاں منائی گئی ہیں اور ہر سال منائی جاتی ہیں۔ چھوٹے بڑے سبھی اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں اور عید کا وہ مشہور گیت، آزادی کا وہ مشہور گیت، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، بچے پڑھتے اور گنگناتے ہیں۔ اسی لیے اسی مناسبت سے میں آزادی ہند کی کچھ تاریخ اور علماء کرام اور عوام کی قربانیوں پر مختصر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے، مختصر انداز میں کچھ تاریخ اور کچھ واقعات اور ہمارے اکابر نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء نے اور ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس قربانی کا مختصر تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آزادی ایک ایسی فطری چیز ہے کہ اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ آپ کسی اچھے انسان کو، کسی ایک ادنا انسان کو کسی کمرے کے اندر بند کر دیں 24 گھنٹے کے لیے اور اس کمرے میں ضروریاتی زندگی کے سارے سامان موجود ہوں، اس کے باوجود اس کو بے چینی، پریشانی اور گھٹن محسوس ہوتی ہے، چونکہ وہ قید ہو چکا ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی جانور کو، کسی پرندے کو آپ پنجرے کے اندر قید کر دیں، آپ صبح شام اس کو دانہ ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اس کی فطرت میں آزادی تھی، وہ آزادی پنجروں میں نہیں ملتی ہے اور وہ آزادی کی گیت گاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے۔ تو آزادی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے، چونکہ جو لوگ
غلامی کی زندگی بسر کیے یا کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ زندگی کتنی ذلت آمیز اور کتنی مصیبت آمیز زندگی ہوتی ہے۔ اس کی ساری آزادی ختم ہو جاتی ہے، اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا نہیں، اپنی مرضی سے کوئی کاروبار کر سکتا نہیں، اپنی مرضی سے کوئی ترقی کر سکتا نہیں، اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا نہیں، اپنی مرضی سے اٹھتا نہیں، اپنی مرضی سے سوتا اور جاگتا نہیں۔ تو غلامی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت مصیبت والی زندگی ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس ہندوستان کی کچھ تاریخ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارا ہندوستان ایک بہترین بلکہ ایک اچھا اسٹیٹ ہے، جس میں موسم کے لحاظ سے بھی کافی اچھائی ہے، حالات اور ماحول کے اعتبار سے بھی کافی اچھائی ہے، رہنے سہنے، کاروبار کرنے اور کاشتکاری کرنے کے اعتبار سے ہر طرح سے ہندوستان کے اندر ساری سہولتیں اور آزادیاں میسر ہیں۔ اس ہندوستان پر انگریزوں کا ناپاک حملہ ہوا، اس کی کچھ تاریخ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1608 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں قدم رکھا تھا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر سے تجارتی معاہدہ کرنے کے بعد 1615 عیسوی سے انگریزوں نے تجارت کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے انگریز ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی قائم کیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم تجارت کریں گے، کاروبار کو آگے بڑھائیں گے، کاروبار میں ترقی کریں گے۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے مغل شہنشاہ جہانگیر، انہوں نے اجازت دے دی، چونکہ تجارت کرنا، کاروبار کرنا اور کاروبار میں ترقی کرنا، کام کرنا اچھی بات ہے، لیکن انگریز کی جو ناپاکیاں اور ناپاک سازشیں تھی، جو پلاننگ تھی، اس کو جہانگیر نہیں سمجھ پائے تھے۔ چنانچہ 55 سال کے بعد، یعنی اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے 55 سال کے بعد 1670 میں برطانیہ کی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام فرمان جاری کر کے کہا کہ وہ ہندوستان میں جنگ کی شروعات کر دے اور اسے برطانیہ کا حصہ بنائے۔ یعنی 55 سال کے بعد ہی ہندوستان کو برطانیہ کا حصہ بنانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں کو برطانیہ کی حکومت نے آواز دی اور خط لکھا کہ ہندوستان سے جنگ کرو، اور ہندوستانیوں سے جنگ کر کے اس ہندوستان کو برطانیہ میں شامل کر لو۔ چنانچہ برطانیہ کی حکومت نے کمپنی کو فوج اور اسلحہ بھی فراہم کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پہلی جنگ 1686 عیسوی میں مغل فوج کے ساتھ ہوئی اور انگریزوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پہلی جنگ تھی ہندوستانیوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے کہ برطانوی حکومت کے ساتھ۔ الحمدللہ اس جنگ کے اندر برطانوی حکومت کو یعنی انگریزوں کو بدترین شکست ہوئی، ان کو ہارنا پڑا، شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد مغل کے فوج کے ساتھ انگریزوں کی دوسری جنگ 1695 عیسوی میں ہوئی۔ دوسری جنگ، پہلی جنگ میں انگریز ہار گیا، شکست کھا گیا۔ پھر دوسری جنگ 1695 عیسوی میں ہوئی
اس جنگ میں بھی انگریزوں کی بدترین ہار ہوئی۔ اس جنگ کے بعد مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی پر پورے ہندوستان میں پابندی لگا دی۔ دوسری جنگ ہوئی اور دوسری جنگ میں بھی انگریزوں کی ہار ہوئی، اور اس زمانے کے بادشاہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی پر پابندی لگا دی۔ انگریزوں کی زیادہ تر فیکٹریوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ مکھیوں کی طرح انگریز افسروں کو مار کر باہر نکال دیا۔ اس واقعے کے بعد برطانیہ کی حکومت نے براہ راست اورنگزیب عالمگیر سے معافی طلب کی۔ دیکھا کہ یہاں کمپنی خطرے میں، کمپنی سے سامان لینا لین دین کرنا منع ہو گیا، تو اس نے حالات کو سمجھتے ہوئے برطانیہ کی حکومت نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے معافی طلب کی کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے جنگ کیا، آپ سے لڑائی کی۔ تو اس موقع پر انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ جنگ کے اسباب کے لیے سرکاری سطح پر مذمت کی گئی۔ حکومت کے اعلیٰ افسران کو تحریری نامہ لکھ کر مغل دربار میں بھیجا اور دوبارہ تجارت کی اجازت طلب کی۔ آخر کار اورنگزیب نے معاف کر کے دوبارہ تجارت کی اجازت دے دی۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا تجارت شروع ہو گیا۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے اس میں اضافہ کر لیا، یعنی اپنی فوج کو اور اپنی طاقت کو آہستہ آہستہ بڑھاتا گیا اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیا۔ بنگال کے حکمراں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کا فیصلہ کیا اور اس کو اپنی سرگرمیاں بڑھانے سے روک دیا، جس کے بعد 1756 میں کولکتہ پر حملہ کر کے کمپنی کے قلعہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ اگلے سال 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں اور سراج الدولہ کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی۔ میر جعفر نے غداری کی اور انگریزوں کی جیت ہو گئی۔ جب یہ نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو اس وقت اپنے ہی کچھ لوگ انگریز کے ساتھ ہو گئے اور اپنوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کھلے الفاظ میں انہوں نے غداری کی، جس میں سر فہرست نام آتا ہے میر جعفر کا۔ میر جعفر کی غداری بہت مشہور ہے۔ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے یہ نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار گیا تھا۔ 1965 میں مغل بادشاہ شاہ عالم کو بھی انگریزوں نے مقابلے میں ہار ملی اور بنگال، بہار، اڑیسہ مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان بھی انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان وہ بادشاہ گزرے ہیں اور وہ بہادر جرنیل گزرے ہیں کہ جن کا نام سن کر انگریز تھراتا تھا، کانپتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان جب شہید ہو گئے تھے تو انگریز افسران ان کے قریب جاتے ہوئے خوف محسوس کر رہے تھے، اتنا خوف ان پر تھا، جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے۔ لیکن بہت دیر کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنے دل کو اطمینان دلایا، اپنے دل پر جو ہے دل کو سکون دلایا کہ اب یہ شہید مر چکا ہے، یہ شہید ہو چکا ہے، اب ہمیں خوف اور ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر انگریزوں نے ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب مجھ سے لڑنے والا اور میرے خلاف جنگ لڑنے والا کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا۔ وہ سمجھا کہ یہ آخری شیر تھا مسلمان کا، یہ آخری بہادر تھا ٹیپو سلطان، جس کو میں نے شہید کر دیا، اب ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔
لیکن چونکہ علماء کرام نے اور ان حضرات نے ایک ایسی تحریک چلائی تھی آزادی کی کہ جو تحریک ہر مسلمان بلکہ ہر ہندوستانی کے دل میں رچ بس گیا تھا کہ ہمیں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، انگریز اطمینان ہو گیا کہ اب ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی ہندوستان میں نہیں ہے، ہم یہاں سکون سے حکومت کر سکتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے بعد انگریزوں کے خلاف لڑنے والی اور کوئی چھوٹی بڑی سلطنت ہندوستان میں باقی نہیں رہ گئی تھی۔ جو نواب اور راجا تھے انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کمپنی کو ٹیکس دے کر اپنی حکومت کو باقی رکھے ہوئے تھے۔ انگریزوں کا قبضہ تھا، آزادی ختم ہو چکی تھی، مغلیہ سلطنت لال قلعہ کی چہار دیواری میں محدود تھی، چھوٹے راجا اور نواب انگریزوں کی کٹ پتلی بن چکے تھے۔ اس مشکل وقت میں علماء کرام نے خود انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ علماء کرام آگے بڑھے۔ آج جنگ آزادی کے جو سپہ سالار ہیں، جو مجاہدین ہیں، ان کا نام تاریخ سے مٹا دیا گیا۔ اگر اس جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے، علماء پیش نہ ہوتے تو آج ہمارا ہندوستان انگریزوں سے آزاد نہیں ہوتا تھا۔ ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد انگریز یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی ہے، لیکن علماء کرام نے بذات خود یہ فیصلہ لیا کہ اب ہمیں تیار ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا اور ہمیں انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ علماء کرام کی جماعت اس کے لیے خود آگے بڑھے۔ اس مشکل وقت میں علماء کرام نے خود انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندو اور مسلمانوں دونوں کو متحد کرنے کی پلاننگ کی اور آزادی کی لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ انگریزوں کے خلاف جنگ اور جہاد کی تحریک کی شروعات سب سے پہلے مشہور عالم دین اور محدث شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا، بلکہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں سے ہمیں جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے اور اس ہندوستان سے انگریز کو بھگانا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے میں انگریزوں کو زیادہ کامیابی نہیں ملی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ناپاک عزائم کا اندازہ لگایا تھا، اس لیے اپنی وفات سے قبل ہی پوری دور اندیشی کے ساتھ بتا دیا تھا کہ ہندوستان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اس لیے جنگ کی نشاندہی کر دی۔ اہل وطن کی بنیادی حقوق کو پامال کرنے والی انگریز حکومت کو درہم برہم کر دینے کی تلقین کی، اس کے لیے طاقت کے استعمال پر بھی زور دیا۔ 1762 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ہر اگلے دن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی ثابت ہونے لگی۔ انگریزوں کا ظلم و ستم واضح طور پر سامنے آنے لگا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یکے بعد دیگرے علاقوں پر قبضہ شروع کر دیا۔ سندھ، آسام، برما، اودھ، روہل کھنڈ جنوبی، علی گڑھ شمالی، دوآبہ، مدراس وغیرہ انگریزوں کے زیر تسلط آ گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جب دہلی پر کبھی کمپنی کی حکومت قائم ہو گئی اور مغل بادشاہ صرف نام کا رہ گیا تھا۔ انگریز پورے طور پر اس پہ ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے، لیکن مسلمانوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی کو بغور دیکھا اور سمجھا اور محسوس کیا کہ انگریز آہستہ آہستہ ہم پر مسلط ہو رہے ہیں۔ چنانچہ
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشن کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ان کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کیا اور 18ویں صدی کے شروع میں ہی برطانوی استعمار کے خلاف جد و جہد کا منظم آغاز کیا۔ انگریزوں کے خلاف تاریخ ساز فتویٰ صادر فرمایا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے اور انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ یہ فتویٰ جنگل کی آگ کی طرح ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ 1818 عیسوی میں عوام کی ذہن سازی کے لیے مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل دہلوی، مولانا عبدالحی بڑھانوی کی مشاورت میں ایک جماعت تشکیل دی گئی، جس نے ملک کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر دینی اور سیاسی بیداری پیدا کی۔ پھر انگریزوں سے جہاد کے لیے 1820 میں مولانا سید احمد شہید بریلوی کی قیادت میں مجاہدین ایک دستہ کو روانہ کیا۔ آج تاریخ سے علماء کا نام نکال دیا گیا، لیکن جنگ آزادی کی شروعات کرنے والے اور لوگوں کی ذہن سازی کرنے والے اور جان کی قربانی دینے والے ہمارے یہی علماء جن کا میں نام سنا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے ہی آگے بڑھ کر لوگوں کو بیدار کیا اور لوگوں کے شعور کو جگایا اور متحد ہو کر کے کام کرنے اور انگریزوں سے لڑنے کی لوگوں کو تلقین کی، مشاورت کی، میٹنگ کی، اور پھر اس کے بعد لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے جنگی خصوصیات کی بنیاد پر جہاد کا مرکز صوبہ سرحد کو بنایا اور یہ پنجاب کے راجا سے یہ لڑائی ہوئی۔ پنجاب میں اس وقت کا راجا رنجیت سنگھ انگریزوں کا وفادار تھا اور کمپنی کو ٹیکس ادا کرتا تھا۔ مجاہدین آزادی نے اس راجا کو کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو، انگریزوں کے خلاف لڑائی میں کامیابی ملنے کے بعد تمہاری حکومت ٹیکس اور غلامی سے آزاد ہو جائے گی، ہمیں کوئی عہدہ منصب کی ضرورت نہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف ہندوستان کو بیرونی انگریزی غلامی سے نجات دلانا۔ مسلمانوں نے کہا رنجیت سنگھ سے، جو انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا، انگریزوں کی ماتحتی کرتا تھا، کہ تم ہمارا ساتھ دو اور ہمیں کامیابی مل گئی تو تم ٹیکس دینے سے بچ جاؤ گے، غلامی سے بچ جاؤ گے اور تمہیں عہدہ بھی دے دیں گے، کسی منصب پر فائز کر دیں گے، ہمیں عہدہ اور منصب کی ضرورت نہیں، ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم انگریزوں سے ہندوستان کو آزادی دلائیں۔ چنانچہ بالا کوٹ کے میدان میں 1831 میں آزادی کی جنگ ہوئی اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ مجموعی طور پر راجا رنجیت سنگھ نے انگریزوں کے خلاف ایک بڑے محاذ کو ناکام بنا دیا۔ اسی میدان میں مولانا سید احمد شہید بریلوی نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ اور شاگردوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، جنگ کی شروعات کی اور ایک عظیم جنگ آزادی کی تیاری شروع کر دی۔ انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہی اور دوسرے ملازمین کی بھی خاموشی کے ساتھ 1857 کی جنگ آزادی کی تیاری شروع کر دی۔ یہ جو جنگیں ہیں صرف ہم اور آپ 1857 سے جانتے ہیں۔ 1857 سے پہلے علماء نے اس کے لیے جد و جہد کی ہے اور بے شمار لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن آج صرف تاریخ بتائی جاتی ہے 1857 سے جنگ کا آغاز ہوا، انگریزوں کے خلاف ہم مہم چھیڑے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 1857 کی جو جنگ شروع ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر 31,000 فوج تیار ہوئی تھی جنگ سے انگریزوں سے لڑنے کے لیے۔ اس 31,000 فوج میں 24,000 مسلمان تھے اور 5,000 غیر تھے۔ تو اس جنگ کے موقع پر 1857 کے اندر لوگ ناکام ہو گئے، جنگ میں ناکام ہو گئے اور سارے کے سارے لوگ مارے گئے۔
تو 5000 غیروں کے مرنے کی وجہ سے، ان کے خون بہنے کی وجہ سے 1857 کی تاریخ ہمیں بیان کی جاتی، بتائی جاتی۔ اس سے پہلے ہزاروں علماء کے، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی جانیں شہید ہوئی، اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اس لیے میں یہ کہ بعد دیگر تاریخ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چنانچہ انگریزوں کو اس کی خبر نہیں تھی کہ علماء کرام نے اس جنگ کے لیے عوام کی ذہن سازی شروع کر دی۔ عوام کو آزادی کی ترغیب دلانے کے لیے ملک کے ہر کونے میں وعظ و تقریر کا بازار گرم کر دیا اور آزادی کے لیے جنگ کرنے پر ابھارنے کا فیصلہ انجام دیا گیا۔ میں اخیراً چونکہ بات مکمل ہو چکی ہے لیکن وقت بھی ہو چکا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف سب سے بڑی منظم جنگ تھی، جو مختلف اسباب کی بنیاد پر ناکام رہی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی حکومت نے اس جنگ کے لیے سب سے زیادہ مسلمانوں اور علماء کرام کو ذمہ دار قرار دیا اور ان پر ظلم کا پہاڑ ڈھانا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، جن میں 51,500 صرف علماء کرام تھے۔ انگریز علماء کے اتنے دشمن ہو چکے تھے کہ داڑھی اور لمبا کرتے والوں کو دیکھتے ہی تختہ دار پر لٹکا دیتا۔ اور ایک مورخ لکھتا ہے کہ صرف دہلی میں 500 علماء اور اسلامی اسکالرز کا پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیے گئے تھے۔ دہلی کی جامع مسجد چاندنی چوک تک ایک درخت پر علماء کرام کے ایک درخت پر علماء کرام کی لاش لٹکی ہوئی رہتی تھی۔ کہنا یہ ہے کہ مختصر یہ کہ اس جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام خصوصاً اور عوام نے حصہ لیا اور اپنے خون کو بہا کر جس ہندوستان میں ہم آپ رہ رہے ہیں آزادی دلائی ہے۔ ہر سال 15 اگست کو ہم جشن آزادی مناتے ہیں، منانا چاہیے، لیکن اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو یہ بتائیں کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء نے حصہ لیا ہے۔ مسلمانوں کا کردار رہا ہے، عوام کا کردار رہا ہے، صرف کوئی ایک خاص مخصوص طبقے نے اس کو نہیں کیا، لیکن آج تاریخ سے مسلمان علماء کا نام فہرست سے نکال لیا گیا ہے اور چند گنے چنے لوگوں کا نام بچوں کو سنایا جاتا ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، کالجوں کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ یہ جنگ آزادی کے سرخیل تھے، جنگ آزادی کے مجاہد تھے اور انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور ہندوستان کو چین و سکون کا مرکز بنائے، اور جن لوگوں کی جو نیتیں ہیں بری ان کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔